إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. دینی اور اسلامی بھائیوں، حاضرین جمعہ، معزز سامعین کرام، آج بتاریخ 2 ربیع الاول 1443 ہجری مطابق 8 اکتوبر سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت. اولاً تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور مربی پالنہار ہے، جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا. درود و سلام نازل و تمام انبیاء کرام پر اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. آئیے پہلے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنتے ہیں جو ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو اور جس سے روک دے رک جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر محفل میلاد منعقد کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کے اندر ایک نو ایجاد بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے. دین کے اندر کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. میرے بھائیوں، آپ کو میں بتاتے چلوں، پہلی 3 افضل صدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلفائے راشدین، دیگر صحابہ کرام اور اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے تابعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کا جشن نہیں منایا، جبکہ وہ بعد میں آنے والے لوگوں کے مقابلے میں سنت کا زیادہ علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت رکھنے والے اور طریقہ نبوی کی مکمل پیروی کرنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالا جو دراصل اس میں سے نہیں ہے وہ ناقابل قبول ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا تم میری سنت اور میرے صحابہ بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اسے دانتوں سے مضبوط پکڑ لو اور دین میں نئی نئی باتوں سے بچو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے. میرے بھائیوں، ان دونوں حدیثوں میں بدعات ایجاد کرنے
اور ان پر عمل کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور تمہیں جو کچھ رسول دیں لے لو اور جس چیز سے روک دیں رک جاؤ۔ اللہ رب العالمین کا ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ نیز اللہ رب العالمین کا فرمان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کا فرمان والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور جو مہاجر انصار سابق و مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے اس سے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ وہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بھائیو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ میرے بھائیو، اس طرح پتہ کیا چلتا ہے کہ اس طرح کی میلاد مجالس کو ایجاد کرنے کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے نہیں کیا، اور جن باتوں پر عمل کرنا امت کے لیے ضروری تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان تک نہیں پہنچایا، یہاں تک کہ جب بعد میں یہ بدعتی لوگ آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں ایسی چیزوں کو ایجاد کیا جن کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تھی، اور ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ اعمال انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ بلا شبہ دین میں اس طرح کی نئی چیزوں کا ایجاد کرنا انتہائی خطرناک اور اللہ و رسول پر اعتراض ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما کر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر دین کو پہنچایا اور انہیں جنت تک پہنچانے اور جہنم میں نجات دلانے والے راستے کی رہنمائی فرما دی۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس پر واجب تھا کہ وہ اپنی امت کے لیے جن چیزوں میں خیر سمجھے ان کی رہنمائی کرے، اور جن چیزوں میں شر سمجھے ان کو اس سے منع کر دے، اسے روک دے۔ یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے افضل اور سلسلے نبوت کے آخری کڑی تھے، اور امت تک دین پہنچانے اور ان کی خیر خواہی میں سب سے کامل تھے۔ اگر یوم پیدائش کا جشن منانا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین سے ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے امت کے لیے ضرور بیان فرماتے۔ یہ اپنی حیات مبارکہ میں اس طرح کے جشن منانا اللہ کے پسندیدہ دین سے ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے امت کے لیے ضرور بیان فرماتے۔ یہ اپنی حیات مبارکہ میں اس طرح کے جشن
جشن منا کر دکھلاتے، یا کم از کم آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے یوم پیدائش پر جشن میلاد ضرور مناتے۔ لیکن جب عہد نبوی اور عہد صحابہ میں یہ سب کچھ نہیں ہوا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ محفل میلاد کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محفل میلاد کا جشن منانا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ وہ نئے ایجاد کردہ کاموں میں سے ہے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ پتہ چلا کہ جشن میلاد منانا اسلام کے اندر بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے۔ میرے بھائیوں ایک شرعی قاعدہ میں آپ کو بتاتے چلوں، شریعت کے جس مسئلے میں لوگ تنازع کا شکار ہو جائیں، شریعت کے جس معاملے میں آپسی اختلاف پیدا ہو جائے، اسے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی جانب لوٹایا جائے، اسے دیکھا جائے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کے بارے میں کیا کہا ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا بیان فرمایا ہے۔ اور اگر ان دونوں چیزوں قرآن اور حدیث کے اندر وہ چیز ملتی ہے آمنا اسے تکنا، اگر اللہ نے ہمارے نبی نے نہیں کیا ہے اسے میرے بھائیوں ایسے عمل کو جوتے کی نوک پہ رکھنا چاہیے۔ شریعت کی جس آئیے اللہ رب العالمین کا فرمان سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تعبيرا۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی، اور فرما برداری کرو اللہ کی، اور فرما برداری کرو رسول اللہ کی، اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں جب ہم نے مسئلہ میلاد کو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی جانب لوٹایا اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی اور منع کردہ چیزوں سے اجتناب کا حکم دیتے ہوئے پایا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے دین کو مکمل فرما دیا، اور یہ میلادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے نہیں ہے، یہ میلادیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں سے نہیں ہے۔ لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ محفل میلاد کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کا تعلق اس اکمل دین سے نہیں ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں جو لوگ اپنے بچوں کا یا اور کسی بڑے آدمی کا اپنے گھرانے میں جو برتھ ڈے مناتے ہیں، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کا جواب اسلام کے اندر نہیں ہے۔ برتھ ڈے منانا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے، آپ اپنے بچوں کا، آپ اپنے ماں باپ کا برتھ ڈے نہیں منا سکتے ہو۔ اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی مقام حاصل نہیں ہے، اور یہ چیز اسلام کے اندر بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو ایسی میلادوں سے بچنا چاہیے جس کا مقام شریعت کے اندر کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اسی طرح ہم نے اس مسئلے کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بھی لوٹایا، تو اس بارے میں نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل اور نہ ہی کوئی حکم اور نہ ہی صحابہ کا کوئی عمل ملا، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ محفل میلاد کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ بدعت اور دین میں نئی پیدا کردہ چیز ہے۔ نیز میرے بھائیوں اس طریقے سے یہود و نصارہ کی عیدوں سے مشابہت پائی جاتی ہے، اور یہ جو ہے محفل میلاد یہود و نصارہ کی عیدوں کی مشابہت ہے، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہود و نصارہ کی مشابہت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے میرے بھائیو۔ لہذا یہ محفل میلاد یہود و نصارہ کا طریقہ کار ہے، اسلام کے اندر شریعت میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے، صحابہ کرام نے، اسلاف کرام نے جس چیز کو نہیں کیا، ہمیں ایسے عمل کو اپنی جوتے کی نوک پہ رکھنا چاہیے۔ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ عمل اگر کوئی کرتا ہے تو یہ بدعت ہے، اور بدعت کا ٹھکانہ گمراہی ہے میرے بھائیو۔ چنانچہ میرے بھائیو، معمولی درجے کی بصیرت، معرفت، حق کا شوق اور اس کی طلب میں انصاف پسندی رکھنے والے ہر شخص پر یہ بات عطا ہو جائے گی کہ محفل میلاد کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ نئی ایجاد بدعت ہے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تاکید فرمائی ہے میرے بھائیوں۔ ایک صاحب عقل و خرد اس بات سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ جا بجا لوگ کثرت سے محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، کیونکہ حق زیادہ لوگوں کے کرنے سے نہیں بلکہ شریعت کی دلیلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ حق زیادہ لوگوں کی کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ شریعت کی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کی دلیلوں سے پہچانا اور جانا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی بابت فرمایا، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا کوئی نہیں جائے گا، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں، یہ صرف یہود و نصارہ کی تمنائیں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو، ان سے کہو اگر تم اس معاملے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، کیا ہے تمہارے پاس دلیل؟ کوئی دلیل تو لے کے آؤ۔ نیز ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگے تو آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے۔ ان میلادوں محفلوں کی بدعت ہونے کے ساتھ یہ بھی واضح رہے کہ اکثر و بیشتر میلاد کی ان محفلوں میں دیگر حرام کاریاں بھی ہوتی ہیں۔ مثلا مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، عورت اور مرد کا جو ہے ملنا ہوتا ہے، گانے بجانے، ڈھول تاشے کی آلات اور نشہ آور اشیاء کا استعمال اور ان کے علاوہ دیگر بہت سی برائیاں بسا اوقات ان محفلوں میں اس سے بڑھ کر شرک اکبر تک کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ایسی میلادوں سے ہمیں بچنا چاہیے جس سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا دیگر اولیاء کرام کے بارے میں غلو کرنا، انہیں پکارنا، ان سے فریاد رسی اور مدد کا سوال کرنا وغیرہ، ان کی بابت یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ غیب جانتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سے کفریہ اعتقادات جن کا ارتکاب میلاد نبوی اور اولیاء کے میلادوں کے موقع پر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں غلو سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکتوں کا سبب دین میں غلو تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر آپ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم حد سے زیادہ تعریفیں کر کے
مجھے میرے مقام سے آگے نہ بڑھاؤ، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو حد سے آگے بڑھا دیا تھا۔ اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا آخری رسول ہی کہو۔ قابل تعجب بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس طرح کے غیر شرعی اجتماعات میں شرکت کے لیے انتہائی سرگرم اور کوشاں نظر آتے ہیں اور بوقت ضرورت اس کی جانب سے دفاع بھی کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہی لوگ جمعہ اور جماعت اور اللہ کی دیگر فرائض سے بالکل پیچھے نظر آتے ہیں۔ نہ ہی وہ فرائض کی کچھ پرواہ کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے چھوڑنے کا کوئی بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سب کچھ کمزور ایمان، کم علمی اور گناہوں کے ارتکاب کے سبب دلوں کے انتہائی زنگ آلود ہو جانے کی وجہ سے ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمان بھائیوں کے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ میلاد کی ان محفلوں میں ایک قبیح اور بدترین عمل یہ بھی انجام پاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر آنے پر بعض لوگ عصرو تعظیم و تکریم آپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میلاد میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ عظیم ترین جھوٹ، یہ بدترین جہالت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے قبل اپنی مبارک سے نہ تو نکل سکتے ہیں اور نہ لوگوں میں سے کسی سے ملاقات کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان مجلسوں میں حاضر ہو سکتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں قیامت تک رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک دار کرامت جنت میں اپنے رب کے پاس اعلیٰ علیین میں ہے، جیسا کہ سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز قیامت سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اور میں قبر سے باہر نکلوں گا اور میں سب سے پہلا سفارشی ہوں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی جانب سے درود و سلام نازل ہو۔ میرے بھائیوں، حدیث نبوی اور اس معنی کی دیگر آیات و حدیث اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے علاوہ دیگر مردے قیامت کے روز ہی اپنے قبر سے نکلیں گے۔ یہ علماء اسلام کا متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے ہر بندے مسلم کو اس طرح کے مسائل سے واقف ہونا چاہیے جس پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے۔ رہا مسئلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا، تو یہ تقرب الہی کا فضل ترین ذریعہ اعمال صالحہ میں سے ایک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو شخص میرے اوپر ایک بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، بلکہ کسی بھی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو دین کی سمجھ اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کو سنت پر کاربند اور بدعت سے اجتناب کی نعمت سے نوازے۔ وہ اللہ سخی اور مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل و عیال اور ساتھیوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو محفل میلاد جیسی بدعت اور اس طریقے سے دین کے اندر جو بھی بدعتیں ایجاد ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان بدعتوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کے اندر جو نئی ایجاد بدعتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدعتوں سے محفوظ رکھے. کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ہم میں سے جو بے روزگار ہیں اللہ رب العالمین تو انہیں حلال کی روزی نصیب فرما. جو بیمار ہیں رب العالمین تو انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ہم میں سے جن کے والدین یا عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی بشی خطاؤں کو معاف فرما اور انہیں کروڑ جنت الفردوس میں دیکھے عطا فرما. الہ العالمین یہ دنیا کے اندر جو وبائیں اور جو بلائیں جو بیماریاں پھیلی ہیں اللہ رب العالمین ان وباؤں ان بلاؤں کو اس دنیا سے خاتمہ فرما. اللہ رب العالمین اس مملکت توحید کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.